رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ میں بھی اپنے آپ کو بھلائے ہوئے پھرتا ہوں بہت، آئینہ اس نے بھی نہ دیکھا ہوگا کچھ روز۔ اگست کے اوائل دنوں میں اب ہوا میں ہفت تھا۔ بڑی حویلی صبح کے وقت گرم ہواؤں کے حصار میں تھی۔ آج معمول سے ہٹ کے وہ ذرا جلدی جا گیا تھا۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں اوپر سلور واسکٹ پہنے، بالوں کو ایک ترتیب سے سیٹ کر رکھا تھا۔ بہت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ وہ آج زرپاش کو لینے جا رہا تھا۔ ابھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے حویلی لائے گا یا نہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتے نگار بیگم کے نمبر کو دیکھ کے وہ الرٹ ہوا۔ آگے موجود خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کے اعصاب تنگ گئے، ماتھے پر پڑے بل اور نمایاں ہوئے، اور کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کے موبائل جیب میں ڈالا اور کسی میزائل کی طرح حویلی سے نکلا۔ رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھے کے سامنے تھا۔ اس کے سر پہ جیسے خون سوار تھا۔ کدھر ہے میری بیوی؟ وہ تیش کے مارے سیڑھیاں چڑھتا، سینہ تان کے خوف زدہ سی نگار بیگم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہاج دیکھیں، آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ نگار بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے لہجہ دھیما رکھ کے مصلحت آمیز رویہ اپنایا، لیکن سامنے موجود شخص جیسے غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل کے نگار بیگم کے وجود کو بھسم کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ اس دفعہ وہ کچھ اتنے زور سے دھاڑا کہ کوٹھے کے در و دیوار ہلا گیا۔ نگار بیگم سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اسپتال لے گئے ہیں انہوں نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ایک بات بتا دوں نگار بیگم، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایک شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ وہ لاوارث نہیں ہے، وہاج خان کی بیوی ہے۔ وہ جارحانہ انداز میں چیخا اور ساتھ ہی خون آلودہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ ماتھے پہ آئے پسینوں کے ننھے قطروں کو صاف کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ لوگوں نے اس کو میری محبت سمجھ لیا، محسن، وہ مجھے جان سے پیارا تھا بس۔ جس وقت وہ اسپتال کی بڑی سی عالیشان عمارت کے سامنے پہنچا، اس وقت اگست کی شدید گرمی کا سورج شدت اختیار کر چکا تھا، اور اس آگ برساتے سورج کے نیچے وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی رگ رگ میں کسی نے زہر بھر دیا ہوئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے زرپاش کے وارڈ کا پوچھ کے اس سمت بھاگا۔ وارڈ کے سامنے ہی کچھ ملازمہ اور رانی کھڑی تھی۔ سامنے سے وہاج کو آتا دیکھ کے اس کے ماتھے پہ ناگواری کی لکیریں واضح ہوئیں۔ وہ رانی کو یکسر نظر انداز کر کے کمرے سے نکلتے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ چہرے سے بہت بے چین لگتا تھا۔ وہاج صاحب، ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ کچھ وقت بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ پرانی شناسائی کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان فوراً وہاج کو پہچان گئے، اسی لیے اسے فوراً مطمئن کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ الفاظ سن کے اس کے تنے ہوئے اعصاب کافی پرسکون ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ رانی نے بیزاری سے اسے دیکھا، پھر منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ اسی لمحے وہاج پیچھے مڑا، جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے دبوچا اور ایک طرف لے گیا۔ اس فوری آفتاب پہ وہ فوراً گھبرا کے ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے فوراً گھبرا گئی، لیکن یکدم خود کو سنبھال لیا۔ وہاج چھوڑے مجھے، میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ انجان بن کے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ رانی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ نکلا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے جارحانہ انداز میں اسے پرے دھکیلا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ وہ اسے تنبیہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمارے دکھ جو تھے اتنے لادوا نہ تھے۔ ملکہ کوثر کے اس اونچے قداور درختوں پہ جیسے سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔
اور آسمان سے روئی کے گولے برس رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پہ برف کے ڈھیر تھے اور درختوں پہ سفید تہ جمی ہوئی تھی۔ ایسے میں گھنے جنگل کے ایک طرف بنے اس پتھروں کے چھوٹے سے مکان میں آگ جل رہی تھی۔ آگ کے ایک طرف بیٹھا ایک شخص سر جھکائے نہایت ادب سے بیٹھا ہمتن گوش تھا۔ وہ اپنے حلیے سے پاکستانی نہیں لگتا تھا، اس کے نین نقوش بھی مختلف تھے۔ سفید رنگ کی شرٹ، نیچے بلیک جینز، اوپر بلیک کوٹ پہنے وہ سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف بیٹھے اس باریک شخص نے محبت بھری نظروں سے اپنے اس طالب علم کو دیکھا جو انہیں بہت عزیز تر تھا۔ اب بہت کم ان سے ملنے آتا تھا، آج بھی ان کی بیماری کا سن کے بھاگا چلا آیا تھا۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اس سفید داڑھی والے بزرگ نے مسکرا کے گفتگو کا آغاز کیا۔ اٹلی سے کب لوٹے ہو؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ 2 دن پہلے، اس نے سر جھکائے تابے داری سے کہا۔ تو وہ مسکرا دیے۔ تم سر اٹھا کے بات کیوں نہیں کرتے ہم سے؟ مفتی جمیل الرحمن نے آج اس سے سوال پوچھ ہی لیا۔ کیونکہ استاد جی آپ میرے استاد ہیں۔ آپ نے مجھے سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے، اور جو سر اٹھا کے جینا سکھائیں ان کے سامنے سر نہیں اٹھایا جاتا۔ انہوں نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا تو انہوں نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے وسیلے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ آپ کا میری جان پہ بہت بڑا احسان ہے۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بابا جان کدھر ہیں آپ؟ باہر گاڑی کس کی کھڑی ہے؟ کوئی آیا ہے کیا؟ کھنکدار آواز اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ خاموش ہوئی۔ شاید وہ اسے دیکھ چکی تھی، اس سے پہلے وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ وہ اکثر یہ آواز سنتا تھا۔ یہ ان کی بیٹی تھی ماں جبین۔ اس نے کھنکیوں سے دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک برقع پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جم گئیں جو کالے سیاہ تھے، کسی سیاہی کی مانند۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے کی جسارت کر ہی لی۔ وہ ایک 19-20 سال کی دبلی پتلی لڑکی تھی جس نے اپنا آدھا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے اور آنکھوں کو دیکھ کے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا رنگ سیاہی جیسا ہے۔ یکدم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ان نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ اس نے دانستہ نظریں چرا کے سر جھکا لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھر مفتی صاحب کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا، اور نکلتے وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی لوٹ کے یہاں نہیں آئے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انا کہت ہے محسن، روٹھنے والے کو جانے دو۔ کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ بہت دیر وہ دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہی۔ جیسے ہی وہ جاگی، ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اندر آیا۔ وہ سنبھل کے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ ملازمہ اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا اور ملازمہ کے ہاتھ سے پیالہ جھپٹ لیا۔ اس حرکت پہ وہ بوکھلا گئی۔ اس نے باؤل ٹیبل پہ پٹکا تو کچھ سوپ چھلک کے وہیں ٹیبل پہ گر گیا۔ زرپاش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جو لاتعلق سی بیٹھی تھی اب وہاج اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ انہیں میں نے منع کیا تھا کہ یہ اب تمہارے آس پاس دکھائی بھی نہ دے مجھے۔ وہ خمشگین نظروں سے سہمی ہوئی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے انہیں کس خوشی میں منع کیا ہے؟ یہ اپنے ہیں میرے۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بات کے اختتام پہ اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ یہ اپنے ہیں تمہارے جنہوں نے تمہیں زہر دیا۔ اسے سچ مچ اس کی ذہنی حالت پہ شک بھی ہوا اور افسوس بھی۔ ہاں، کیونکہ یہ مجھے کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے بلکہ یہاں اسپتال تک لائے، ورنہ میں تو مر چکی ہوتی۔ اس نے تیز لہجے میں کہہ کے افسوس سے سر کو جھٹک دیا اور ضبط کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اچھا چلو تیاری کرو، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا میں۔ وہ ذرا نرمی سے بولا تو اس نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا۔
اسے لگا وہ اس پہ رحم کھا رہا ہے۔ سنا نہیں تم نے؟ اس نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلیری سے کہا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لہجے میں طنز تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ جو انسان بیوی کو کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ جائے وہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ اسے ناگوار نظروں سے گھور کے رہ گیا۔ تیر وہ جو مجھ کو لگے وہ بھی عنایت ہے تیری۔ تو نے ہمیں سوچا، نفرت میں پنہا ہی سہی۔ اسپتال کے اس کشادہ کمرے میں یکدم گھٹن کا احساس بڑھ گیا۔ وہاں تھوڑی دیر خاموشی کا راج قائم رہا۔ وہ تیوری چڑھائے غسیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو رخ دوسری طرف موڑے ناراضگی چہرے پہ سجائے بیٹھی تھی۔ تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کے جیسے تائید چاہی۔ بالکل۔ وہ پلٹ کے کندھے اچکا کے دوبدو بولی۔ اسے پتہ نہیں کیا سوجھی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا، اس کا وہ ہاتھ پکڑا جس کی رگوں میں سوئی دھسی ہوئی تھی۔ اسے سختی سے ہاتھ میں پکڑا۔ وہ جو یہ سمجھ کے بیٹھی تھی کہ وہ چلا جائے گا، اس اچانک افتاد پہ بوکھلا گئی۔ ساتھ ہی ہاتھ میں درد کی شدید ٹیس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے پانی بہنے لگا اور منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اسے زبردستی اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے یکدم وہ سوئی نکلی اور ڈرپ اتر گئی۔ اسٹینڈ زمین بوس ہوا اور خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ہاتھ سے بہتی ہوئی زمین پہ ٹپک گئی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ وہاں موجود لوگ رک رک کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ہسپتال سے باہر نکل کے ہی دم لیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھ کے رہ گئی، لیکن وہ سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے؟ وہ باہر آ کے پھٹ پڑی۔ پارکنگ میں گزرتے کچھ لوگوں نے پلٹ کے انہیں دیکھا تھا۔ میں تمہارا شوہر، انداز سراسر جتانے والا تھا۔ اوہ، تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اب کی بار لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے کہہ رہی تھی، یہ کوئی سبق ہے جو یاد کیا جائے؟ میں بھولا ہی کب تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ کے لاپرواہی سے بولا، شوہروں والا کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ وہ جیسے اسے وارن کر کے آگے بڑھنے لگی۔ اسی لمحے اس نے اسے کونی سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ وہ یکدم سہم گئی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پہ سارے حق رکھتا ہوں، اور یہ سارے حق پورے کرنے کی جسارت بھی رکھتا ہوں۔ اور تم یہ بات ذہن نشین کر لو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کے بولا، تو وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کے رہ گئی۔ اسی لمحے اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کھولی اور اسے اندر کی طرف دھکا دیا۔ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا تنتنا ہوا بن کے اڑ گیا اور اس کی جگہ اسی ڈری سہمی لڑکی نے لے لی۔ اس نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بس اب خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ ہونٹ کچلتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنو، اس کے پکارنے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ کہیں زہر تم نے خود تو نہیں کھائی تھی؟ وہ شکوک و شبہات بھرے لہجے میں بولا۔ تو اس نے رخ موڑ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ اور آپ کے خیال میں زہر کیوں کھاؤں گی؟ اس نے الٹا سوال پوچھا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کے یاد دلایا تھا، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اتنی سی بات پہ اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہہ کے سر سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کے رہ گیا۔
اسے بے ساختہ ہلکی سی شرمندگی کے احساس نے آن گھیرا۔ تم اگر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک کے کہتی مجھے ساتھ لے کے جائیں تو مجھے اچھا لگتا۔ اس نے نرمی لہجے میں سمو کے اسے احساس دلایا۔ وہ یکدم چونکی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ آخر کو تم میری بیوی ہو، حق ہے تمہارا۔ وہ چڑ گیا تھا۔ آپ نے حق دیا ہی کب ہے مجھے؟ وہ دکھ سے بولی۔ حق دیا نہیں جاتا، حق خود لیا جاتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے دیکھ لو، جب تک دوسرا زبردستی حق لینا، ہم اسے حق دینے کے حق میں ہی نہیں ہوتے۔ اس نے یو ٹرن لیتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں مرد ہوں سرپاش، عورت کی نسبت انا پرست ہوں۔ میں اپنے احساسات چھپانے میں بھی ماہر ہوں۔ میں عورت کی طرح وفا کا پرستار نہیں ہوں۔ میں عورت جیسی برداشت اور حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں شراکت معاف نہیں کرتا۔ میں خود ایک پر اکتفا کروں یا نہ کروں، تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم شراکت نہ کرو۔ اس نے توجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے رسان سے سمجھایا۔ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ میں تخلیق ہی ایسے کیا گیا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عورت تو پھر عورت ہے۔ اس کو خدا نے ہی خود ہی مرد سے تھوڑا نیچے رکھا ہے تاکہ وہ برابری نہ کر بیٹھے۔ میں مانتا ہوں وہ بھی انا پرست ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا مرد ضرور آتا ہے جس کے لیے وہ اپنی انا کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تم کل کی بات میں صرف مجھے بلیم نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کے جا ہی رہا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرا راستہ روک لیتی، میرا ہاتھ پکڑتی، میرے ساتھ چلتی، مجھ سے پہلے گاڑی میں بیٹھتی، کیونکہ تم یہ حق رکھتی ہو۔ اگر تم اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں دلاؤ گی تو میں خاک تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس نے مڑ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بس منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ شخص گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ میں نے بھی تو آج اپنا حق استعمال کیا ہے، یہ حق تم بھی استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے اسے جیسے اکسایا۔ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، حق استعمال نہیں کرتے، بعد میں قسمت کو روتے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ خیر میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کے جیسے سرنڈر کیا تھا۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو میں ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن میں اب تم پہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور آپ میری جان پہ رسک کیوں نہیں لینا چاہتے تھے؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ ایک منٹ۔ اس نے سنجیدگی سے جیب میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا۔ کیونکہ اس کے مطابق اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری ذمہ داری ہو، اس نے مزے سے کہا۔ تو وہ ہنسی ضبط کر گئی۔ وہ نکاح نامہ تھا، وہ بغیر کھولے بھی یقین سے کہہ سکتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ اب وہ مضبوط ہے۔ ایک دفعہ پھر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔